دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کے مانند ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو وہاں پہ ہر طرح کے عیش و آرام میسر تھے، لیکن ان کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید پر قائم رہنے کی بات کیا کرتے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں دین کی دعوت کا آغاز کیا، لیکن فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں دین کا نور چمک اٹھا، تو آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ ان پر دل کھول کر صدقہ و خیرات بھی کیا کرتی اور اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی، اس لیے اپنے مذہب کا اظہار نہ کیا اور چھپ چھپ کر ایک خدا کی عبادت کیا کرتی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، کیونکہ میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کیا کرتی اور یوں وہ ہر وقت استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ ایک روز اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور پوچھا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ بی بی آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں، جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ فرعون کی بیوی یعنی ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے حضرت آسیہ کو ڈرایا دھمکایا کہ اپنے دین پر واپس آ جاؤ، لیکن جب ان کے چٹان جیسے حوصلے اور جذبہ ایمان کو دیکھا تو ظلم و بربریت پر اتر آیا۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے صحرا میں گرم ریت پر چھوڑاؤ، اور خود وہاں دورہ کرتا رہا اور دھمکیاں دیتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اب تو باز آ جا، تو محل کی آرام و آرائش اور شاہی زندگی تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھتا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ آپ کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکتا اور میہیں گاڑتا کہ کسی طرح یہ اپنے دین سے باز آ جائے اور میرے دین میں واپس آ جائے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹان کی طرح ثابت قدم رہی، لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ حضرت آسیہ کو قتل کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں کو بلایا کہ ایک بڑی چٹان کو لاؤ اور حضرت آسیہ کو چت لٹا دو اور چٹان کو اس کے اوپر پھینک دو۔ لہٰذا جب لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب اٹھا دیے اور اس محل کو انہیں دکھایا جو پروردگار نے ان کے لیے بنا رکھا تھا، اور یوں پتھر آپ پر پھینک دیا گیا اور اسی طرح آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی کہانی میں صبر و تحمل اور فرعون کی بربریت اور ظلم کو سہنے کے بعد ایک بلند مرتبہ پانے کی چاہت تھی۔ وہ مرتبہ صرف دنیا تک محدود نہیں تھا، بلکہ آخرت کی